بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ محسن بیگ کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ایف آئی اے کی طرف سے۔ یہ جتنا چیخیں گے ان کے خلاف اتنی ہی کارروائیاں تیز کی جائیں گی۔ یہ ہے ہمارے اداروں کا اس وقت جو کام کرنے کا طریقہ کار، اور ایف آئی اے نے یہ بڑا اہم مقدمہ درج کیا ہے، اور یہ مقدمہ اس وقوع سے ریلیٹڈ ہے جو وقوع پہلے ہوا تھا، اور محسن بیگ کو اب اس کیس میں نامزد کیا گیا۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر انکوائری شروع ہو گئی ہے، اور آج بھی مارگلہ تھانہ میں جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہیں وہ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے وزٹ کیا، اور جو ایس پی صدر سے بھی پوچھ گچھ کی، انہوں نے ایس ایچ او سے بھی پوچھ گچھ کی۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک بیان اور ایک سابق ڈی آئی جی آپریشنز جن کے خلاف جن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور جن کو ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا تھا، اب ان کی طرف سے وضاحت سامنے آئی ہے۔ ڈاکٹر حیدر اشرف یہ سابق ڈی آئی جی ہیں آپریشنز، اور ان کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں۔ کینیڈا میں انہوں نے جائیدادیں بنائیں، یہ یہاں سے بھاگ گئے، اور ان کے خلاف جو یہ تھا کہ یہ اپنی جو سروس ہے اس پر حاضر نہیں تھے، غیر حاضری کا بھی ان کے اوپر الزام تھا، کرپشن کا بھی الزام تھا، اور یہ شریف مافیا کے جو گنے چنے بڑے افسران ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اب ان کی طرف سے جو وضاحت سامنے آئی ہے وہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اداروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو جو دوسرا فریق ہے اس کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ سابق ڈی آئی جی لاہور ڈاکٹر حیدر اشرف نے کہا ہے کہ بیٹی کے دماغ کی سرجری کے لیے بیرون ملک رخصت منظور کرا کے گیا تھا، انصاف کا خون کیا گیا، میرا کیس اب بھی عدالت میں ہے۔ ڈاکٹر حیدر اشرف کی جانب سے کہا گیا کہ میں نے اپنی بیٹی کے دماغ کی سرجری کے لیے بیرون ملک چھٹی مانگی تھی، جس کے دماغ کے ڈاکٹرز نے 3 آپریشن بتائے تھے، اور باقاعدہ چھٹی کی منظوری کے بعد میں کینیڈا چلا گیا۔ تاہم مجھے کہا گیا کہ میں 2 دن کے اندر وطن واپس پہنچوں۔ میں نے بتایا کہ کورونا پابندیوں کے باعث 2 دنوں کے اندر واپسی ناممکن ہے۔ دوسری دفعہ مجھے شو کاز نوٹس اس وقت بھیجا گیا جب میری بیٹی آپریشن تھیٹر میں تھی، کوئی انکوائری نہیں کی گئی تھی، براہ راست شو کاز نوٹس دیا گیا جو کہ خلاف قانون ہے۔ نوکری سے برطرفی کی بڑی سزا کے لیے انکوائری افسر کے آگے ذاتی سنوائی پیشی ضروری ہوتی ہے، تاہم میرے کیس میں کسی انکوائری کے بغیر یک طرفہ مجھے سزا سنائی گئی۔ انصاف کے حصول کے لیے پہلے ہی میں عدالت جا چکا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ فل برائٹ اسکالر LLM کیا ہوا ہے، پاکستان پولیس میڈل یافتہ افسر ہوں جنہیں ان کی خدمات کے لیے ستارہ امتیاز کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ متعدد اضلاع میں بطور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خدمات سر انجام دے چکا ہوں۔ اپنے فرائض کی راہ میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے میں 2 دفعہ زخمی بھی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ لاہور پولیس کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے 10 نئے پولیس اسٹیشنز، تمام ڈولفن دفاتر، جوانوں کی رہائش کے لیے 200 فلیٹس، نئے کنٹرول رومز، ہوٹل مانیٹرنگ سسٹم تشکیل دیا۔ لاہور پولیس کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر منتقلی کا نظام میں لے کر آیا، اور اپنی انہوں نے تعریفیں گنوائیں کہ میں نے یہ کچھ کیا، لیکن مجھے اس کا یہ صلہ دیا گیا۔ سوال صرف اتنا ہے کہ آپ کے خلاف کرپشن کے ایلیگیشن ہیں اور آپ پر آمدن سے زیادہ اثاثوں کا الزام ہے، آپ اس کا جواب دے دیں کہ آپ نے کینیڈا میں گھر کیسے بنائے، آپ نے لنڈن میں گھر کیسے بنائے، آپ اس کا جواب دے دیں، اور اس کے بعد قوم کی آپ نے جو خدمت کی ہے ڈیفینیٹلی آپ کی ذمہ داری تھی، آپ پبلک آفس ہولڈر تھے، آپ نے وہ کام کرنے تھے اور آپ نے اچھا کام کیا ہے۔ اگر آپ رسیدیں دکھا دیں، قوم کو آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنا کیس آپ کا عدالت میں ہے تو عدالت آپ کو ریلیف بھی دے گی، جیسے عدالت باقی ملزمان کو ریلیف دیتی ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے محسن بیگ کا۔ محسن بیگ کی جو انکوائری کا معاملہ تھا، محسن بیگ پر تشدد، مجسٹریٹ تھانے پہنچے اور افسران نے اپنے بیانات قلم بند کروائے۔ محسن بیگ پر حراست کے دوران مبینہ تشدد کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ متعلقہ مجسٹریٹ کے ہمراہ تھانے مارگلہ پہنچے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے تھانے کا ریکارڈ اور CCTV فوٹیجز طلب کی اور ان کو دیکھا، ان کو ملاحظہ کیا۔ ایس پی صدر اور FIA کے زخمی اہلکار بھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے۔ اب یہ جو الزام لگاتے تھے کہ جو اہلکار زخمی ہوا ہے وہ FIA کا تھا ہی نہیں،
آج مجسٹریٹ کے سامنے ایف آئی اے کا وہ جو زخمی اہلکار تھا وہ پیش ہوا انکوائری کے لیے، ایس پی صدر پیش ہوئے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے محسن بیگ پر مبینہ تشدد کے متعلق تحقیقات کی۔ محسن بیگ پر حراست کے دوران مبینہ تشدد کے معاملے پر ایس ایچ او تھانہ مارگلہ میاں خرم انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ ایس ایچ او میاں خرم نے بیان دیا کہ میں نے افسران کے حکم کی تعمیل کی۔ ایس ایس پی آپریشن اور ایس پی صدر بھی موقع پر موجود تھے۔ ایس ایچ او اپنے بیان میں کہا کہ متعلقہ افسران کی موجودگی میں تمام کارروائی قانون کے مطابق عمل میں لائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو محسن بیگ کا معاملہ ہے، محسن بیگ کے معاملے پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا تھا کہ جو تشدد کے الزامات لگائے گئے ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ لطیف کھوسہ صاحب نے عدالت میں کہا تھا کہ ملزم پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے، اس کو مارا پیٹا گیا ہے، اس پر ظلم کیا گیا ہے، اس وجہ سے جو ملزم ہے اس کو ریلیف دینا چاہیے۔ اسی صورت میں محسن بیگ کے خلاف ایف آئی اے نے ایک اور مقدمہ درج کیا ہے، اور یہ ایف آئی اے کا جو مقدمہ ہے یہ ایف آئی اے نے کراچی میں اسٹیٹ بینک سرکل میں یہ کارروائی کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں سامنے لائی گئی ہیں۔ اسٹیٹ بینک سرکل میں درج 2 مقدمات کے تسلسل میں یہ کہ نئی ایف آئی آر اور نیا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے یہ مقدمہ درج کیا ہے۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق گزشتہ سال دونوں مقدمات میں نامزد ملزم عبدالواسع کو فائدے کی غرض سے تفتیشی افسر کو 35 ملین ادا ہوئے۔ ملزم واسع کو دیگر کے ساتھ حوالہ ہنڈی، منی لانڈرنگ، ممنوعہ شناء، اسمگلنگ الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سب انسپیکٹر احمد خان میرانی نے ایف آئی اے اسلام آباد کے اہلکار قمر گلزار کے ذریعے رقم وصول کی۔ احمد میرانی نے ملزم کو فائدہ دینے کی غرض سے 50 ملین مانگے، 35 ملین میں ڈیل فائنل ہوئی۔ مقدمہ کے مطابق علی اللہ نامی شخص نے میریٹ ہوٹل کراچی میں سب انسپیکٹر میرانی کو 35 ملین ادا کیے۔ مقدمے کے مطابق ڈیل کے لیے تمام ملزمان کی ٹیلی فونک گفتگو اور ہوٹل سی سی ٹی وی ریکارڈنگ سے مدد لی گئی۔ محسن بیگ نے ایف آئی اے اہلکاروں پر دباؤ کے لیے انہی دنوں ایف آئی اے دفتر کا دورہ بھی کیا۔ مقدمہ کے مطابق محسن بیگ نے ریلیف نہ دینے پر بطور صحافی ایف آئی اے اہلکاروں کو مبینہ دھمکیاں بھی دیں۔ علی اللہ، محسن بیگ، گلزار کمل آپس میں دوست، جبکہ عبدالواسع مختلف غیر قانونی کاروبار اور دھندوں میں ملوث تھا۔ خطی رقم کے باوجود ریلیف نہ دینے پر علی اللہ نے وفاقی سیکرٹری داخلہ کو میرانی کے خلاف شکایت کی۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے حالیہ مقدمہ محسن بیگ، علی اللہ، گلزار قمر کے خلاف درج کیا۔ اب محسن بیگ کے خلاف اس مقدمے میں جس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی موجود ہیں، جس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی، ٹیلی فونک ریکارڈنگ بھی موجود ہے، اس کے مطابق جو الزام ہے محسن بیگ پر، محسن بیگ نے ایف آئی اے اہلکاروں پر دباؤ کے لیے انہی دنوں ایف آئی اے دفتر کا دورہ کیا، ایف آئی اے کے دفتر میں جا کر ان پر دباؤ ڈالا۔ محسن بیگ نے ریلیف نہ دینے پر بطور صحافی ایف آئی اے اہلکاروں کو مبینہ طور پر دھمکیاں بھی دیں، اور یہ ایک ہی جو ہے وہ آپس میں یہ دوست تھے، علی اللہ، محسن بیگ اور گلزار قمر، اور یہ غیر قانونی کاروبار جو ہے وہ عبدالواسع دیکھتا تھا، اور یہ سارے کے سارے بینیفیشری تھے اس غیر قانونی کاروبار کے۔ اس میں مختلف لوگوں نے اپنے کام تقسیم کیے ہوئے تھے، جبکہ محسن بیگ کا کام یہ تھا کہ وہ جو ان مافیاز کی، جو یہ کاروباری مافیاز تھے، یا جو بلیک میلرز تھے، یا جو یہ غیر قانونی دھندا کرنے والے تھے، ان کے بہاف پر جو یہ دھمکیاں دیتے تھے۔ اب عبدالواسع گرفتار ہوا، پولیس اور ایف آئی اے کو کہا گیا، سب انسپیکٹر جو ایف آئی اے کے تھے، 35 ملین میں جو ڈیل جو ہے وہ ڈن ہوئی، سب انسپیکٹر میرانی کو 35 ملین ادا بھی کیے گئے۔ کارروائی نہیں ہوئی تو میرانی کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا۔ میرانی کے بعد جو پیسے دلوانے والے تھے ان پر بھی مقدمہ درج ہوا، اور جو اس میں پریشرائز کرنے والے تھے، ہراساں کرنے والے تھے، دھمکیاں دینے والے تھے محسن بیگ، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ 2 مقدمے تھے پہلے درج عبدالواسع کے خلاف، اس میں تحقیقات ہوئیں، تحقیقات میں ریکارڈ سامنے آیا، آڈیو ریکارڈنگ سامنے آئی، فون ریکارڈنگ سامنے آئی، سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آئی، اور یہ بات جب عیاں ہوئی
کہ عبدالواسع کے یہ سہولت کار ہیں، عبدالواسع کے یہ ساتھی ہیں، عبدالواسع کے بہاف پر یہ غنڈہ گردی کرتے تھے اور عبدالواسع کو بچانے کے لیے یہ دھمکیاں تک دیتے تھے، اس پر یہ تیسری ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ اس ایف آئی آر میں 3 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے اس مقدمے میں محسن بیگ، علی اللہ اور گلزار قمر کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، اور اب ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ابھی وہ دہشت گردی کے مقدمے میں ملزم ہے اور دہشت گردی کے مقدمے میں اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب یہاں سے اس کی جان چھوٹے گی تو پھر وہ ایف آئی اے نے جو اس کے خلاف مقدمہ درج کیا تو اس میں اس کو گرفتار کیا جائے گا، اور پھر جو کراچی میں اب نیا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اینٹی کرپشن کی طرف سے، اور اس میں آپ دیکھیں میں نے آپ کو ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں ایف آئی اے کی جو اس مقدمے کی، اس کے مطابق آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کیسے ڈراتے دھمکاتے ہیں، کیسے یہ غیر قانونی فائدے لیتے ہیں، کیسے یہ غیر قانونی دھندوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اپنی کمیشن اور حصہ لیتے ہیں۔ یہ ان کے خلاف کارروائیاں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔